السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارے میڈیا کے عربی کے اسباق چل رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس ایک اہم سبق ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بدأت المفاوضات بین الدولتین لوقف اطلاق النار۔ بدأت المفاوضات بین الدولتین لوقف اطلاق النار۔ بدأت، بدأ یبدأ شروع ہونا، بدأ یبدأ شروع ہونا، اور المفاوضات، المفاوضات کہتے ہیں مذاکرات کو۔ فاوض یفاوض، مذاکرات کرنا، المفاوضات مذاکرات کو کہتے ہیں۔ الدولتین، الدولتین تثنیہ ہے دولتن کا، دولتن ملک اور ریاست کو کہتے ہیں، دولتن ملک اور ریاست۔ لوقف، وقف معنی وقف یقف، کھڑا ہونا، رکنا یا روکنا، اور اطلاق، اطلق یطلق شروع کرنے کے معنی بھی ہوتا ہے، اطلق یطلق شروع کرنا، اور اطلق النار کا مطلب ہوتا ہے فائرنگ کرنا، اطلق النار فائرنگ کرنا۔ النار آگ کو کہتے ہیں، لیکن اطلاق النار کا مطلب ہوتا ہے فائرنگ، لیکن یہاں پر مراد ہے جنگ بندی، یہاں پر مراد ہے جنگ بندی۔ تو ہمارے پاس یہ مفردات ہو گئے۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ بدأت المفاوضات بین الدولتین لوقف اطلاق النار۔ دو ملکوں کے درمیان، بین الدولتین دو ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے، دو ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے۔ بدأت المفاوضات بین الدولتین لوقف اطلاق النار، لوقف اطلاق النار، اطلاق النار فائرنگ، لیکن وقف اطلاق النار کا مطلب ہوتا ہے جنگ بندی، وقف اطلاق النار جنگ بندی۔ بدأت المفاوضات بین الدولتین لوقف اطلاق النار، دو ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے۔ مفاوضات کا ہم نے آپ کو بتایا مذاکرات کو کہتے ہیں۔ آگے جملہ ہے وقعت، وقعت اتفاقیۃ جدیدۃ للتعاون الاقتصادی۔ وقعت اتفاقیۃ جدیدۃ للتعاون الاقتصادی۔ وقع یوقع توقیع کہتے ہیں دستخط کرنے کو، وقع یوقع توقیعا دستخط کرنا، توقیع جو ہم دستخط کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں توقیع۔ وقع یوقع دستخط کرنا۔ اتفاقیۃ کہتے ہیں معاہدہ، اتفاقیہ کہتے ہیں معاہدے کو، اور التعاون الاقتصادی، اقتصادی تعاون اردو کا بھی لفظ ہے۔ وقعت اتفاقیۃ جدیدۃ للتعاون الاقتصادی، اقتصادی تعاون کے لیے نئے معاہدے پر، نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اقتصادی تعاون کے لیے، للتعاون الاقتصادی، اقتصادی تعاون کے لیے نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وقعت، وقعت اتفاقیۃ جدیدۃ للتعاون الاقتصادی، اقتصادی تعاون کے لیے نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک دستخط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دستخط ہونے کا مطلب ہے کہ معاہدہ ہو گیا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقتصادی تعاون کے لیے معاہدہ ہو گیا، لیکن ویسے وقع کا معنی دستخط کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا ایک صحافتی ترجمہ کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ اقتصادی تعاون کے لیے معاہدہ ہو گیا، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتصادی تعاون کے لیے معاہدہ طے پایا۔ وقعت کا معنی ہم پھر یہاں کیا کریں گے؟ طے پایا، تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ وقعت اتفاقیۃ جدیدۃ للتعاون الاقتصادی، اقتصادی تعاون کے لیے نیا معاہدہ طے پایا۔
رفض الطرف الثاني الشروط المقترحة في المفاوضات. رفض الطرف الثاني الشروط المقترحة في المفاوضات. رفض يرفض، رفض يرفض، رفض يرفض کا مطلب ہے انکار کرنا. رفض يرفض انکار کرنے کو کہتے ہیں. رفض يرفض انکار کرنا. هذا الكلام مرفوض، یہ کلام، یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے. انا ارفض هذا القرار، میں اس بل کو مکمل مسترد کرتا ہوں. تو رفض يرفض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسترد کرنا، انکار کرنا. رفض يرفض انکار کرنا. اس کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، هو يرفض، هو يرفض تلبیۃ الامر، تلبیۃ الامر. اس کا معنی ہوتا ہے وہ حکم کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. هو يرفض تلبیۃ الامر، وہ حکم پر عمل درآمد سے، اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. هو يرفض تلبیۃ اوامر الملک، هو يرفض تلبیۃ اوامر الملک، وہ بادشاہ کے احکام بجا لانے سے انکار کر رہا ہے. رفض يرفض انکار کرنے کو کہتے ہیں. اس سے ایک مشہور لفظ بھی ہے. الطرف، طرف کو کہتے ہیں، فریق یہاں مراد ہے. جیسے مذاکرات ہیں تو اس میں ایک دو فریق ہوتے ہیں، تین فریق ہوتے ہیں، عمومی طور پر دو فریق ہوتے ہیں. تو الطرف الآخر یعنی فریق یہاں مراد ہے، اس سے فریق. الطرف فریق. الثانی دوسرا، الشروط شرط کی جمع ہے. الشروط شرط کی جمع. المقترحہ، اقترح یقترح کا مطلب ہوتا ہے تجویز پیش کرنا. اقترح یقترح، هذا اقتراح جمیل، یہ تو بڑی خوبصورت تجویز ہے. اقترح یقترح تجویز پیش کرنا. المفاوضات، یہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا، مفاوضات کہتے ہیں مذاکرات کو. رفض الطرف الثانی الشروط المقترحة فی المفاوضات، دوسری فریق نے، الطرف الثانی دوسری فریق نے مذاکرات کے اندر پیش کیے گئے شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا. دوسری فریق نے، الطرف الثانی دوسری فریق نے مذاکرات کے اندر پیش کی گئی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری فریق نے مذاکرات کے اندر پیش کی گئی شرائط کو مسترد کر دیا. رفض انکار کر دیا یا مسترد کر دیا. رفض الطرف الثانی الشروط المقترحة فی المفاوضات، کہ دوسری فریق نے مذاکرات کے اندر پیش کی گئی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا یا اس کو مسترد کر دیا. یہ جملے ہیں، ایک مرتبہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اچھی طرح آسان بھی ہو جائے. اور پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے. بدأت المفاوضات بين الدولتين لوقف إطلاق النار، وقعت اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي، رفض الطرف الثاني الشروط المقترحة في المفاوضات. تو یہ آج کی کچھ خبریں ہیں. مزید بھی ہم خبریں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کر کے بتائیں گے.